مچھی ہے دھوم حسن عسکری کے آنے کی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں رہے اور ذہن سے جانے نہ پائے۔ یہ سامرے کا یہ واقعہ ہے، ایک امام عسکری نے اور امام علی نقی نے اپنے دور میں تقریباً 6 خلفاء بنی عباس کا مقابلہ کیا۔ سب صاحبان اقتدار، سب تخت والے، سب کرسی والے، سب تاج والے، سب جاہ و جلال والے، سب بیت المال والے، سب لاؤ لشکر والے، سب جاہ و حشم والے، اور اس کے مقابلے میں سب غریب الوطن۔ دو ہستیاں ہیں، دونوں کو مدینے سے کھینچ کے لایا گیا ہے۔ غریب الوطن ہے، نہ اپنا وطن ہے، نہ اپنے چاہنے والے ہیں، نہ اپنا علاقہ ہے، نہ اپنے پاس کوئی تخت ہے، نہ اپنے پاس کوئی کرسی ہے، نہ اپنے پاس کوئی تاج ہے، نہ بیت المال ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، نہ جاہ و حشم ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی سامرے میں وہ بھی رہے، اسی سامرے میں یہ بھی رہے، خلفائے بنی عباس بھی وہیں رہے، اور امام علی نقی، امام عسکری بھی اسی سامرے میں رہے، اور جانے والے دونوں چلے گئے، سامرا تو کہیں نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، نہ خلفائے بنی عباس رہ گئے، نہ اولاد رسول، دونوں دنیا سے بظاہر جا چکے ہیں، مگر سامرا اپنے مقام پر باقی ہے۔ نہ نقشے سے مٹا ہے، نہ نام بدلا ہے، نہ زمین بدلی ہے، نہ گجرے کا پانی بدلا ہے، نہ علاقہ بدلا ہے، کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا۔ اگر کوئی تغیر پیدا ہوا ہے تو اتنا ہی پیدا ہوا ہے کہ وہ تو غریب الوطن جو مدینے سے لائے گئے تھے، ان کی بارگاہ ہے، ان کا روضہ ہے، ان کا قبہ ہے، ان کا جاہ و جلال ہے، وہ 6 جو ستانے والے تھے، نہ قبر ہے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ پتہ ہے، نہ دار حکومت ہے، نہ قصرے والا ہے، مٹنے مٹانے والے سب مٹ گئے، جنہیں مٹایا گیا تھا سب باقی رہ گئے۔ یہ تو کوئی روایت بھی نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں لکھی اور لکھنے والا کون ہے، اس فرقے کا یا اس پارٹی کا یا اس جماعت کا؟ اللہ نے سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، ٹکٹ مل رہا ہے، ویزا مل رہا ہے، جس کو شوق ہے جا کے چلا جائے۔ وہ لوگ جو بنی عباس کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں، جو بنی عباس کے خلفاء کی تعریف میں قلم چلا رہے ہیں اور وظیفے کھا رہے ہیں، ان بے غیرتوں کو اتنی غیرت بھی نہیں آتی، اتنا پیسہ کتاب پر خرچ کیا ہے۔ ارے 10-20-50 درہم قبر پر خرچ کر دو، کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل ماشاء اللہ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں قبر بنانے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، کہیں تو تھوڑی مٹی اکٹھا کی، ہری چادر ڈال دی، انشاءاللہ ولی اللہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو اتنی سستی خبریں بن رہی ہیں، اتنی سستی رعایت بٹ رہی ہے، تو کچھ نہیں تھے وہ سب ولی اللہ ہو جا رہے ہیں، تو وہ تو خلیفہ تھے، وہ تو اپنے دور کے حاکم تھے، واقعی ان کی شخصیت تھی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، تو کسی کھنڈر میں، کسی میدان میں، کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں، دریا کے کنارے کہیں ملے جا کے، اگر 6 جگہ پر مٹی اکٹھا کر دی جائے اور چندہ کر کے 6 چادریں ڈال دی جائیں، یہ متوکل کی قبر ہے، یہ مستنصر کی ہے، یہ معتز ہے، یہ معید ہے، یہ واثق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ کتاب لکھنا ذہن میں آتا ہے، قلم چلانا ذہن میں آتا ہے، پریس جانا، زحمت برداشت کرنا سب ذہن میں آتا ہے، جبکہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ اسے کیسے عقل میں آئے گی جب خدا کسی کو بے نشان بنا؟ مچھی ہے دھوم